باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا الا اخذنا اہلہا، مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو بالباسائی والضرائی، سختی اور تکلیف، وہاں کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑ لیا، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کا اظہار کریں۔ سورہ الاعراف ہم پڑھ رہے ہیں، مختلف انبیاء کی قوموں کا تذکرہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرامین میں سنا، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا ہے تو ہم نے وہاں کی بستی کے رہنے والوں کو سختی اور آزمائش میں پکڑا ہے، تنگی میں، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب وہ مشکل میں ہوتا ہے تو اپنے مذہب کی طرف، اپنے دین کی طرف، جہاں سے اس کو امید ہوتی ہے اس طرف وہ رجوع کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور وقت کے نبی نے قوم کو باتیں اچھے انداز میں بتائیں اور تعلیمات کھول کر بتائیں، اور پھر بھی وہ قوم ایمان نہ لے کے آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تنگی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ یہ قوم ایمان لے کے آئے۔ مقصد یہی تھا کہ یہ لوگ عاجزی سے گڑ گڑائیں اور وقت کے نبی کی بات مان لیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ، پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی سے بدل دی۔ یعنی جب وہ قوم، ان کے اوپر عذاب آیا، تنگی کا، مصیبت کا، پریشانیوں کا، اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب کی طرف رجوع نہ کر سکی، نہ کیا اس نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دروازے کھول دیے، ان کی مصیبتیں ختم کر دیں، پریشانیاں ختم کر دیں، تنگی ان سے دور کر دی، اور کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ کھل کے کھیلو۔ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، یہاں تک کہ جب وہ حد سے آگے بڑھ کر کہنے لگے کہ پریشانی اور خوشی تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہنچتی رہی ہے۔ یعنی جب ان کو تنگی اور مصیبت ختم کر کے ان کے حالات اچھے کر دیے گئے، ان کو ہر طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی آسائشیں اور مالا مال کر دیا گیا، خوشیاں ان کے درمیان لوٹ آئیں، تو وہ پچھلی جو پریشانیاں گزری تھیں وہ ان کو کہنے لگے کہ وہ تو بس ایسے ہی وقتی طور پر تھا، یہ انسان کے اوپر آتے رہتے ہیں، قوموں کے اوپر آتے رہتے ہیں اچھے برے حالات، ہمارے بھی برے حالات ٹل گئے، اب ہم اچھے حالات میں ہیں، خوشحال ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس حالت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس کی فرما برداری کی طرف آنے کی بجائے، اس کو تاریخ کے مضمون میں ہی دیکھتے رہے کہ تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے، اس لیے ہمارے اوپر بھی ایسا ہو رہا ہے، اور خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو آج ہم نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 94 اور 95 میں پڑھا ہے، کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جس قوم پر تعلیمات نازل ہوتی ہیں، وقت کا پیغمبر آتا ہے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ آتا ہے اور اس قوم کو مخاطب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بتاتا ہے، اور تو اس قوم پر وقتی طور پر تنگی اور مصیبتیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں تاکہ یہ قوم اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس کے راستے پر چل پڑے۔ لیکن جب وہ قوم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی اور وہ مزید برائی کی طرف جاتی ہے، انکار کی طرف جاتی ہے، کفر کی طرف جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، زندگی کے جتنے دن ہیں کھل کر کھیل لو، عیاشیاں کر لو، مزے کر لو، اور آخر کار لوٹ کر تو تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو پھر وہ قوم کے اوپر سہولتیں اور اس کے اوپر آسائشیں نازل کر دی جاتی ہیں، اور پریشانیاں اور مصیبتیں اور اس سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ پھر وہ قوم بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہو، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اس نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، تو وہ پھر مزید اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، اس کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو جو قوم خوشی میں اور آسودگی میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر آیا کرتا ہے،
اور یہی قوموں کے جو ہم نے تذکرے پڑھے ہیں یہی رہا ہے کہ پھر اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ کے عذاب آنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا، کسی کے اوپر دن کے ٹائم آیا، کسی کے دوپہر کو سو رہے تھے، کسی کوئی صبح سویرے کام کو نہیں کر رہے تھے، کوئی رات کو سو رہے تھے اور بسم کر کے رکھ دیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک